بلا رنگ و تفریق اور فرقہ واریت کے مولانا عبدالغفار کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا عبدالغفار آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کس طرح والدین ایک اپنی اولاد کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں، اس کی پیدائش سے پہلے ہی کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، پھر جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر جو وہ جوں بڑا ہوتا ہے وہ اس کا بچپنا ہے تو کیا کیا اس کے لیے کھلونے لائے جاتے ہیں، جب لڑکپن ان کو پہنچتا ہے پھر اس کی ساری کی خواہشات کرتا ہے تو اس کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا ہے، یہ تو عارضی دنیا ہے، ایک اور جہان بھی ہے کہ جہاں ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی۔ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتوصیلۃ لذوی الالباب والاعتبار الذی یؤخذ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والاتعاظ أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله ونشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم صراط الله وسلام عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں، 18ویں سپارے کے 28ویں سپارے کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 اپنے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کس سے؟ آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ و جہنم جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اور اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مأمور ہوں گے، ایسے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے کہ جو سخت طبیعت ہوں گے، سخت دل ہوں گے، سخت دل ہوں گے، غلاظ شداد، اس کے معنی ہے کہ ایسے مضبوط اور قوی کہ جن کا جسم، جن کا جسد اتنا طویل ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا محکم ہے کہ سالوں سال اگر اس کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں تو وہ اس کی جسم کی جو طول ہے، جو لمبائی ہے، وہ ختم نہ ہو۔ شداد، طاقتور، لا یعصون اللہ ما امرهم، اور وہ ہیں بھی ایسے کہ اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دیتے ہیں اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو کہ جو اس دنیا کے اندر
ایک بطور خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے ہے، اللہ رب العالمین نے اسے کچھ متنبع کیا، کچھ تعلیمات کی طرف، کچھ اسباب کی طرف۔ فرمایا کہ ہے ایمان والوں کو جو ایمان لائے ہو، چاہے وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، یعنی کہ جو بھی ہے باشعور زندگی گزار رہا ہے، وہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے، کہ ایمان والوں قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے وہ ایک فرد کو دی ہے، قوا انفسکم، سب سے اول اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسلام، تربیت اور تزکیے کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، وہ سب سے اول انسان کا اپنا وجود ہے، وہ سب سے اول انسان خود ہے۔ اگر وہ منبر میں بیٹھا ہوا ایک عالم ہے تو سب سے پہلے اس کا مخاطب ہے، اور اگر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مأموم ہیں، مقتدیین ہیں، وہ اس کے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں۔ جو حاضر ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، جو غائب ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور جو دنیا کے کسی ملک کے اندر، کسی جزیرے کے اندر، کسی بر اعظم کے اندر اگر اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین کا اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تو ایک فرد کو کیا دی گئی تعلیم، وہی فرمایا کہ وَأَهْلِيكُمْ، صرف اپنے آپ کو بچانے کا جو عمل ہے یہ کافی نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، خود اپنی فکر کرے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم خود اپنی کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں۔ پیاس لگی ہے تو خود کیا کرتے ہیں؟ اتنی خود غرضی ہو چکی ہے کہ خود پانی پئیں گے، ساتھ میں اگر کوئی کیا ہے بہت پیاسا ہے، شدید پیاس کے اندر مبتلا ہے تو ہم اسے پانی دینے کے لیے تیار نہیں، خود پئیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے معاملے میں اتنی خود غرضی ہے تو بہرحال یہ عارضی ہے، یہ نقصان عارضی ہے، لیکن ایک ابدی نقصان ہے کہ اس جہنم کی آگ سے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، چونکہ وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو نیکی کا تصور ہے کہ میں خود بچ جاؤں، میں خود نماز پڑھ لوں، خود روزہ رکھ لوں، خود زکوٰۃ دینے کا پابند ہو جاؤں، خود اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے تو حج کر لوں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اپنے گھر والوں کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، یہی چیز بیان کی۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک راعی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک چرواہے کی طرح، کہ جس طرح سے ایک چرواہا جو اس کی جو ریوڑ ہے، وہ جو بھیڑ بکریاں ہیں، وہ ان کی رکھوالی کرتا ہے، ان کو چراتا ہے، صبح شام ان کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ ان کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، ان کو کوئی درندہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بالکل اسی طرح سے ہر شخص تم میں سے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راعی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رعیت جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کی کیا کرے؟ دیکھ بھال کرے، صبح و شام ان پہ نگاہ رکھے، ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر، ان کے تزکیے کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ ایک حاکم، اسی حدیث کے اندر، کہ ایک حاکم جو اس کی قوم ہے، جو اس کی رعیت ہے، وہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس سے پوچھیں گے، ایک حاکم سے اس کی قوم کے بارے میں۔ پھر اسی طرح سے ایک جو والد ہے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا،
پھر اسی طرح سے ایک جو عورت ہے اس سے خامن کے مال کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اسی طرح سے ایک خادم ہے اس سے اس کے مالک کے مال کے حوالے سے پوچھا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرض ہر شخص سے اس کی رعیت جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اور الفت اور احسان کی جو مثال ہے وہ والدین کی ہے. یعنی کہ اس کائنات کے اوپر یہ جو والدین کا رشتہ اللہ رب العالمین نے سونپا ہے، جو دیا ہے، جو ایک نظام اور ایک سلسلہ بنایا ہے، اس رشتے سے زیادہ نہ اس کائنات کے اندر کوئی محسن ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی مربی ہو سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی مزکی ہو سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی احسان کرنے والا، محبت رکھنے والا، الفت رکھنے والا. کہ جس طرح سے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی توحید کیا درس دیتے ہوئے اس کے بعد کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ وہ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو. اب یہ جو والدین ہیں اتنی محبت اور الفت رکھنے والے، اتنا پیار کرنے والے کہ بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تو ایک والد کے دل کے اندر کیا کیا حسرتیں ہوتی ہیں، کیا کیا خواب دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے پالنا ہے، اس کی کیسے نشو و نما کرنی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اس کی انگلی پکڑ چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر ایک والدہ وہ کیا کیا کن کن مراحل سے گزرتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان مراحل کو ایک ایک مرحلے کو ذکر کیا. حملته امه وهنا على وهن. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ماں مصیبت در مصیبت میں اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے 9 ماہ 9 مہینے. آپ تھوڑے وقت کے لیے ذرا پیٹ کے اوپر اینٹیں باندھ کے دیکھیے، پتھر باندھ کے دیکھ لیجئے کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ان سارے مراحل کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اس میں کیا ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ والدین آپ کے لیے کیا ہے، بہت بڑی ہستیاں ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، ہم دعا کرواتے ہیں باہر سے جا کر کسی عالم سے، کسی مولوی سے. ٹھیک ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں کسی بزرگ سے دعا کروانی چاہیے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کے سب سے بڑے جو پیر ہیں، جو مربی ہیں، جو محبت اور الفت رکھنے والے ہیں، اس کے اپنے والدین ہیں. آپ پیروں کے دربار میں جانے کے، ان کے گھٹنوں میں، ان کے دروازوں پہ جا کر گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اپنے والدین کے سامنے ذرا گھٹنے ٹیک لیجئے، ان کے سامنے ذرا اپنے آنسو بہائیے، ان کے سامنے التجا کیجئے. پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کیسے نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. ہاں، اگر یہ کیفیت نہیں بھی ہوتی، ہم یہ نہیں کرتے، تب بھی کیا ہے، والدین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان سارے کے سارے ماں کی جو محبت ہے اس کی، اور اس کی جو پیدائش کا جو سلسلہ ہے، وہ جو مصیبت اٹھاتی ہے، سب کو بیان کیا. میں آج یہ کر رہا تھا کہ کس طرح والدین ایک اپنی اولاد کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں. اس کی پیدائش سے پہلے ہی کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، پھر جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر جو وہ جوں بڑا ہوتا ہے، وہ اس کا بچپنا ہے، تو کیا کیا اس کے لیے کھلونے لائے جاتے ہیں. جب لڑکپن کو پہنچتا ہے پھر اس کی ساری وہ خواہشات کرتا ہے، تو اس کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ تو دنیا ہے، یہ تو عارضی دنیا ہے. ایک اور جہان بھی ہے کہ جہاں ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر تمہاری اتنی محبت اور الفت، ماں اپنے بیٹے کو قطعا نہیں چاہتی کہ اس کو دکھ پہنچے، اس کو کانٹا چبھے، اور باپ یہ نہیں چاہتا کہ کیا ہو، اس کی میں کوئی ایسی خواہش ہو کہ میں جو پورا نہ کر پاؤں، بلکہ کیا کرتا ہے، پورا دن پوری رات فیکٹری کے اندر کام کر کر کے اپنی کمر کے اوپر لوہے اٹھا کے دن رات مشقت کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، اپنے اولاد کے خواہشات کو پورا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ والد و والدہ کتنے نادان ہیں کہ جو اپنی اولاد کی عارضی زندگی کے اندر تو خواہشات پورا کرتے ہیں.
انہیں یہ نہیں چاہتا کہ دکھ اور تکلیف پہنچے، لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، کہ جس کے اوپر کبھی کوئی زوال نہیں، کہ جس کے جانے کے بعد کبھی موت نہیں، اللہ رب العالمین نے موت کو بھی ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ والی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم اپنی اولاد کے لیے نہ باپ فکر مند ہے، نہ والدہ فکر مند ہے۔ چاہے وہ گناہ کرے، کرتا رہے، اس کی خواہشات کو پورا کرو۔ وہ رقص کرنا چاہے تو کر لے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ وہ گانا بجانا کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ وہ دنیا کی جو خواہش بھی کرے، والدین اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں۔ تو پھر کیسی محبت اور الفت ہے جب قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان والدین کے سامنے ان کی اولاد کو جہنم کے ایندھن بنائیں گے۔ تو گویا کہ حقیقی محبت اور الفت یہ ہے کہ انسان جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، والد ہے تو اس کے ماتحت جو گھر ہے، وہ اپنے جو گھر والے ہیں، جو اہل خانہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کی تلقین کرے، تنبیہ کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی کیا کرے؟ سبق دلائے، یاد دہانی کروائے، تذکیر کروائے، صبح و شام ان کی نگہبانی کرے کہ نماز میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا، کیا وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں؟ کیا میری بیٹی پردے کا انتظام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا بلا حجاب ایسے ہی گھومتی ہے یا پھر پردے کا انتظام کرتی ہے؟ کیا غیر محرم سے اس کے کوئی غلط تعلقات تو نہیں؟ تو گویا کہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، جو گھر کا، جو صبح سے لے کر شام تک جو زندگی ہے، کہ جو گھنٹوں، مہینوں اور برسوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ محیط ہوتی ہے۔ یہ ہے اس زندگی کے اندر ایک والد اور ایک والدہ اپنی اولاد کی کیا کریں؟ فکر مند ہونے کے لیے۔ یہ حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ محبت و الفت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر۔ یہ اصل میں محبت اور الفت ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ بچانا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ تحفظات ہیں۔ اچھا، آپ انفرادی طور پر اپنے گھر میں تو اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا اجتماعی نظام ہے، میں پھر اس کی طرف بات کروں گا۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، آپ کو کیا پتا وہاں پہ کیا سیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کیسا ماحول ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی کے اندر بھیج دیا، کالج کے اندر بھیجا، کیا آپ کا علم ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کے نام پر وہاں کیا کیا کروایا جاتا ہے، وہاں پہ کون سے ایونٹ قائم ہوتے ہیں؟ یہ ابھی حالیہ رپورٹ کے یہ جو ہم نے دیکھی کہ یہ جو حجویری یونیورسٹی ہے، اب نام دیکھیں، داتا دربار، وہ جو علی حجویری تھے ان کے نام پر جو یونیورسٹی ہے، وہاں کا جو ایونٹ سالانہ منعقد ہوا، تو وہاں پہ رقص اور گانے، کم از کم اس نام کی تو توقیر کی جاتی، جو اللہ کا ایک ولی ہے، اس کے نام پر ایک یونیورسٹی کا قیام ہوا، وہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا۔ وہ کون تھی بچیاں؟ وہ ہماری بہنیں تھیں، وہ ہماری بیٹیاں تھیں۔ اب وہ سارے عام کیا کر رہی ہیں؟ رقص کر رہی ہیں، اور ان کے بیانات آتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کا، اپنے ٹیچرز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خواہشات کے مطابق ایونٹ کا قیام کیا ہے، اس کا انعقاد کیا۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی ہر خواہش کو، ناجائز خواہش کو، جائز اور ناجائز ہر ایک کو پورا کیا جائے، اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ اور دائمی زندگی ہے، اس کے حوالے سے ذرا بھی انسان فکر مند نہ ہو۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے راعی ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہر اس راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھیں گے۔ باپ ہے تو اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے، ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، تو اس سے اس کے خامد کا جو مال ہے، اس کا جو گھر ہے، اس کی جائیداد ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس کے اندر کس قسم کا انصراف کیا، اس کو کس طرح سے استعمال کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک حاکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم سے اس کی جو رعیت ہے، اس کی جو قوم ہے، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو اپنی رعیت تھی، جو ملک و ملت کے لوگ تھے، کیا ان کے حقوق کی ادائیگی کی یا نہیں کی؟ کیا آپ نے اسلامی نظام کا قیام کیا کہ نہیں کیا؟
ظاہر ہے کہ اسلامی نظام تو کیا ہے، قانون ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، ایک اصول اور قوانین ہے کہ جن کے کیا ہوں اگر وہ لاگو ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں ان کا انسداد ہو سکتا ہے، ان کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ جب قانون نہیں ہوتا تو پھر انسان کیا کرتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں، پھر جس کے پاس لاٹھی اسی کی بحث والی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزہ قیامت پوچھنا ہے ایک حاکم سے بھی، ایک والد سے بھی، ایک عورت سے بھی، اور ہر اس شخص سے کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، چاہے ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اختیار رکھتا ہے، وہ وہاں پہ ایسے قانون اور اصول بنائے کہ جو شریعت کے مطابق ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج اس دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر ہر شخص کیا ہے، مجبور ہے، وہ معذور ہے، وہ نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ چاہے گا کہ میں کیا کروں، شریعت پہ عمل کر لوں۔ بہرحال جتنی بھی جائز حدود اور قیود کا قیام کیا جائے تو یہ غلط نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو کیا ہے، محبوب ہے۔ اب انسان آج کل ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ناجائز طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں اگر استعمال کرنا چاہے، مجبور کرنا چاہے تو ہم اس کا ہر غلط بات، ہر غلط کام ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ تو ایک فیکٹری کا مالک کیا یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جائے، جو اللہ رب العالمین جو اصول بتائے، جو قوانین بتائے، جو نظام زندگی ڈسپلن بتایا، اگر وہ اس کا قیام کرے، اس کا پابندی کروائے ایک فیکٹری کے اندر، ایک کارخانے کے اندر، تو یہ تو اللہ رب العالمین کو محبوب بھی ہے، اور غیب کے خزانے سے اللہ رب العالمین کیا کریں، اس کے مال کے اندر، اس کی دولت کے اندر برکت ڈالیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اس آگ کے ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں سے مراد اختصاراً عرض کروں گا کہ وہ بت ہیں کہ جن کو تراشا گیا، جس طرح سے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، یعنی کہ وہ پتھر، وہ تراشے ہوئے، وہ حصب جہنم، یہ جہنم کے کیا ہوں گے؟ ایندھن ہوں گے، اس کی لکڑیاں ہوں گی، انتم لہا واردون، کہ جس کے اوپر تمہیں پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی، ان کا تذکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔